من القرآن قد خصك الرحمن. پلس یہ ہے کہ ہم تکبیرات کے بینرز اس وقت اللہ کا شکر ہے کہ مختلف جگہوں پہ لگوا رہے ہیں کہ لوگوں کو اویئرنیس ہو کہ ان دنوں میں کرنے کا کام کیا ہے. تو ایک حدیث اور اس کے ساتھ تکبیر لکھ کے، مثلا بھی صبح مجھے کراچی سے فون آیا کہ انہوں نے ایک بل بورڈ، ساری کلاس نے مل کر ایک بل بورڈ لیا، اس کے اوپر ذی الحج کا پیغام لکھیں گے، اور 200 اسمال وہ لیے ہیں پورے اس کے ایریے میں. پولز کے اوپر نہیں لگے ہوتے جو وہ جیسے سڑک پہ جاتے ہیں ایڈز کے لیے ہوتے ہیں، 200 وہ اور ایک بل بورڈ. اور ہم نے ان کو ڈیزائن یہ بھیج دیا تکبیرات کا، اور وہ اس کے اوپر وہ لگا دیں گے. ایک ہی ایریا میں سارے لگا کے فارغ نہ ہو جائیں، وہ مختلف ایریاز میں لگائیں. تو الحمدللہ ان لوگوں نے ایک طرح سے کمپین شروع کر دی ہے کہ ہم لوگوں کو اس کی اویئرنیس دیں گے. آپ دیکھیے جب محرم ہوتا ہے ہر طرف ایک کمپین چل رہی ہوتی، ربیع الاول ہوتا ہے کمپین چل رہی ہوتی. تو جو 10 دن اللہ نے اتنی فضیلت والے بنا، رمضان میں بھی پھر کچھ نہ کچھ لوگ روزے کے احترام میں کچھ کر لیتے ہیں، مگر یہ 10 دن پتہ ہی نہیں. تو سنت زندہ کرنی ہے ایک طرح سے، ٹھیک ہے. تو اپنے کلیگز، ساتھی، دوست، رشتے دار، فرینڈز، اور ان دنوں میں جسے صدقہ بھی کرنا ہے تو بیسٹ صدقہ کیا ہے؟ ٹھیک ہے کھانا کھلانا بھی ہے اور بھی سارے کام. ایک تو قربانی کی بات ہے، دوسرا یہ کہ آپ مختلف لوگوں کو کارڈز، کیسٹس، اس طرح کی چیزیں جو ہیں وہ اگر دیں گے تو وہ آپ کا صدقہ بھی لکھا جائے گا، علم بھی بانٹا جائے گا، سنت بھی زندہ ہوگی، کئی فائدے ایک جگہ پر اکٹھے ہو جائیں گے. میرا دل چاہتا ہے کہ اس عشرہ ذی الحج میں ملک بھر میں بل بورڈز تکبیرات سے بھرے ہوئے ہوں. ہر شخص جو کوئی گزرے تکبیرات پڑھتا ہوا گزرے. لیکن کون لگائے وہاں؟ آئی ڈونٹ نو، مجھے نہیں معلوم. ہو سکتا ہے آپ لوگوں کو طریقہ آتا ہو تو ہم سارے پول ان کر کے کسی اچھے سے بڑے بل بورڈ کا انتخاب کریں اور اس پر خوبصورت طریقے سے تکبیرات لگوا دیں جہاں سے ہیوی ٹریفک گزرتی ہو. اگرچہ وہ مہنگی ہوگی جگہ، لیکن 10 دن اگر ہر روز 10,000 لوگ بھی پڑھ رہے ہیں تو کیا ہوگا؟ ٹریفک آ کے رکی، خود ہی نظریں پڑیں گی. جس نے نہیں پڑھنا وہ بھی لاشعوری طور پر تکبیرات پڑھنے لگ جائے گا، کیونکہ اس عشرے کا ذکر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بتا دیا ہے نا کہ یہ پڑھو. اسی طرح ٹیلی ویژن کے اندر کوئی ایک چھوٹا سا پرومو یا کوئی ایڈ ایسی دے دیں کہ جس میں صرف اتنا کہا گیا ہو عشرہ ذی الحج کا بہترین ذکر، افضل الایام کا افضل الذکر لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، تکبیرات کا صرف چند سیکنڈ کا ایک پرومو گزر جائے تو اس سے آپ دیکھیے، یا جن لوگوں کے چینلز ہیں ان سے آپ بات کریں یا ان تک میسج پہنچائیں. اب دیکھیے ہمارے ہاں محرم کا عشرہ پورا ملک منا رہا ہوتا ہے، ربیع الاول کا 12 دن سب اس میں انوالو ہوتے ہیں. حالانکہ قرآن مجید میں سنت میں نہ ربیع الاول کا ذکر ہے اور نہ ہی محرم کا اس طرح ذکر ہے کہ اس میں جو کچھ ہم کرتے ہیں جس کا ذکر ہے کہ فضیلت پتہ ہی نہیں کہ سال بھر کے سارے دنوں میں سے افضل ترین دن. کہیں بھی لگوائیں، جا کے کسی اسکول میں لگوائیں، کالج میں لگوائیں، کسی بھی پبلک پلیس پر جس میں میکسیمم لوگ لگا سکیں. اوور ہیڈ بریجز ہیں اس میں لگائے جا سکتے ہیں. اپنی دیوار کے باہر پینٹ کروا دیں، پینٹر کو بلا کے کہیں کہ یہ اچھا ویو ہے اس میں تکبیرات پینٹ کر دو. پینٹ تو ویسے بھی سالانہ صفائی کرتے ہیں نا عید کی. بینر لگا دیں، کچھ کر دیں، فیس بک پر لگوائیں، شاپنگ مالز میں لگوائیں، اور بکرا منڈی پہ لگوائیں، اور فیول اسٹیشنز پہ، اسکول، کالجز، یونیورسٹیز کے باہر کی دیوار پہ پرنسپل سے پوچھ کے، میٹرو میں لگوا دے. جا کے کون بات کرے گا ان سے؟ اصل بات یہ ہے کہ مشورے سب دیں گے. اجر کس کو ملے گا؟ جو جا کے لگوائے گا. اب آپ دیکھیے، ہو سکتا ہے آپ کے بھائی میٹرو میں کام کرتے ہوں، آپ ان سے کہیے کہ جا کے اونر سے بات کریں اور 350 کا ایک لے جا کے میٹرو کو ہدیہ کر دیں. ٹھیک، جب وہ ہدیہ کرے گا نا کوئی تو کہیں گے اچھا لگا دو. خود سے اگر انہیں کہیں، کیونکہ وہ کہاں سے بنوائے انہیں پتہ ہی نہیں. اسی لیے ہم نے حدیث بھی ڈالی ساتھ اور ساتھ تکبیرات، تاکہ لوگ پڑھ بھی لیں کہ یہ کیوں لگی ہوئی ہیں تکبیریں، ورنہ تو وہ لوگ کہیں گے ایسے شاید ڈیکوریشن پیس لگا ہوا ہے. باقی سوچنا آپ کا کام ہے. آپ دیکھیے کہ اگر آپ کو ذاتی کسی بزنس کی پروموشن کرنی ہو تو آپ کیا کیا کریں گے؟ آ جائیں گے نا طریقے. بس یہ اللہ کا نام بلند کرنے، اللہ اکبر ہے. یہ اللہ کی بڑائی بیان کرنے کے لیے کیا طریقے اختیار کرنے ہیں؟ اب خوب اپنی ذہانت سے کام لیجئے اور کوئی عملی طریقہ ضرور سوچئے، خالی خیالوں میں نہیں رہیے کہ اچھا میں کیا کر سکتی ہوں. مثلاً آپ کے گھر میں
شادی کارڈ فالتو فضول پڑے ہوں گے، ان کو نکال کے سارے نکال لیجیے، صفائی کریں گے نا سارے اکٹھے ہو جائیں گے. اب ان کے بیٹھ کے بچے اپنے گھر میں لے کے ان سب کے ساتھ کٹنگ کروائیں، ان کو لکھنا سکھائیں، انہیں کہیں لکھیں اس پر، اور لکھ کر جا کر اپنے کلاس فیلوز کو دیں، ٹیچرز کو دیں، اچھے اس کے اوپر کوئی ڈیزائن بنا لیں. ہاتھ سے لکھی ہوئی چیز کی کتنی ویلیو ہوتی، لیکن لکھیں ٹھیک، ایسا نہ ہو کہ کچھ سے کچھ لکھ دیں. جی آپ فرمائیے. جی رکشے کے پیچھے لگوا دیں، بسوں کے اوپر لگوا دیں، کہیں جہاں مرضی لگوا دیں، اٹس اپ ٹو یو. اب آپ خود ہی سوچتے جائیں اور لگواتے جائیں، صرف سوچتے نہیں جائیں. وہ کہتے ہیں جس نے آرڈر کرنا ہے، کیونکہ بنوانے کا بھی ایک دھندا ہوتا ہے نا، لکھے کون بنائے کون، تو وہ آپ یہاں پر الہدا میں آرڈر کر سکتے ہیں اور یہاں سے آپ کو اکٹھے پھر مل جائیں گے، بس آپ پھر اٹھا کے صرف لے جا کے لگا سکیں گے، جہاں مرضی لگا دیں. پھر ڈفرینٹ سائزز کے ہو جائیں تو زیادہ اچھا نہیں، کوئی بڑے ہو جائیں کوئی چھوٹے، 3-4 سائزز میں بنوا لیں. کہ کیا ہوا، ٹائم لگ جائے گا تو اللہ کے راستے میں ٹائم لگے گا. جی اپنی اپنی گاڑی میں ایک اسٹیکر میرے خیال ہے بڑا سا بنوا لیتے ہیں، وہ آسان لگ جائے گا. چلیے ایٹ لیسٹ یہ تو آپ کے پاس ہے ہی نا، یہ تو کہیں جا کے لگا دیں. اوکے نیکسٹ. تو اب آپ نے کرنا کیا ہے، افضل دنوں میں افضل کام کرنے ہیں. کچھ کاموں کی لسٹ تو آپ کے پاس تھی، انشاءاللہ آپ ان کا اہتمام کریں گے. کچھ آپ نے مزید نوٹ کر لیے، دلائل آپ نے سب کے سن لیے. اب آپ کا فرض کیا بنتا ہے، عمل کیسے خود بھی کریں دوسروں تک بھی پہنچائیں. اور اس میں صدقہ کرنے کا بہترین طریقہ کیا ہے کہ آپ دوسروں کو کھانا کھلانے کے علاوہ روحانی خوراک کھلائیں، یہ دعائیں دیں. اس میں ذوالحج اور قربانی کے موضوع پر یہ کیسٹ ہے. عید الاضحیٰ کیسے منائیں، عید کارڈز ہیں اور ان کی خوبی ہے کہ ان کے اندر قربانی کے مسائل لکھے ہوئے ہیں. پھر عشرہ ذوالحج، یہ باتیں جو میں نے بہت سی کی ہیں ان میں یہ اس میں موجود ہے. پھر قربانی کے بارے میں بھی معلومات ہے، اور حضرت اسماعیل کی قربانی کی نظم جو ہے یہ بھی بہت اچھی ہے. اور تکبیرات کے کارڈز ہیں، یہ بھی گفٹ میں دینے کے لیے بہت اچھے ہیں. ان کے پیچھے اپنا پرسنل میسج لکھ کے آپ دوسروں کو دے سکتے ہیں. تو ان چیزوں کو جب آپ آگے آگے لے جائیں گے تو اس کے 2 تیرے فائدے، علم بھی پھیلے گا، صدقہ بھی ہو جائے گا. لوگ جو عمل کریں گے آپ کی وجہ سے وہ بھی انشاءاللہ آپ کے حصے میں شامل ہو جائے گا. پھر آپ یہ بھی کر سکتے ہیں کہ تکبیرات کی کیسٹ لے کے گھر میں 3-4 دفعہ پلے کر دیں. اگر کیسٹ نہیں ہے تو یوٹیوب پہ جا کے کمپیوٹر پر ان کو ڈاؤن لوڈ کر لیں تکبیرات کو، اور وہ 1 دفعہ آن کر دیں اس کو صبح میں، دوپہر میں، شام میں. کیونکہ ہوگا صبح کرنے کا فائدہ ہوگا کہ 1 دفعہ جب سنیں گے نا تو وہ پھر منہ پہ چڑھ جائیں گی، پھر دن میں کئی دفعہ خود ہی دہراتے رہیں گے آپ.